رہا اس مہینے کے اندر خرافاتیں تو وہ تو ہو رہی ہیں اور ہوں گی. قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی خرافاتیں بڑھتی جائیں گی. کون کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا آپ اعتراف نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نوازوں کو دیکھا، حسن اور حسین کو، اور دیکھنے کے بعد آپ نے جو فرمایا وہ جملے سنیے. ہما ریحانتایا من الدنیا، او میرے صحابیوں سن لو، یہ دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں. ان پھولوں سے خوشبو حاصل کرو، ان کو مرجھانے مت دو. نبی اکرم کا یہ قول خود بتا رہا ہے کہ آپ نے ان کو دنیا کا پھول بتایا، پھولوں سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، یعنی یہ دونوں میرے نواسے دنیا کے لیے خوشبو ہیں اور دنیا کو معطر کرنے والے ہیں. جو حادثہ آج ہم جس کو لے کر ہم سینے اور کوڑتے ہیں، پیٹتے ہیں اور گریبان چاک کرتے ہیں، اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی اکرم ایسے ہی خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر. آپ کی نظر اپنے نواسے حضرت حسن کی طرف گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، صحابیوں یہ میرا چھوٹا سا نواسہ جو تم دیکھ رہے ہو، حسن حسین تو اور چھوٹے تھے، اس نواسے کی طرف دیکھ رہے ہو، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ہے. نواسے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں. ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. ھذا سید، یہ دنیا کا سردار ہے. ھذا سید، یہ سردار ہے. اور اس کے بعد جملے فَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ان قریب اللہ رب العالمین میرے اس نواسے سے اتنا بڑا کام لے گا، اتنا بڑا کام لے گا کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں جان جانے کی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہوں گے. میرا یہ نواسہ میری امت کے ان دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا امیر معاویہ نے اپنی فوج تیار کر رکھی ہے، حضرت حسن کے ساتھ بھی 60,000 مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہیں جو حضرت حسن کے اشارے پر امیر معاویہ کی فوج پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے والے ہیں. امیر معاویہ اپنے آپ کو امیری کے عہدے سے برخاست کرنے کے لیے تیار نہیں، اور لوگ امیر معاویہ کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت حسن کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ حضرت حسن کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ہو اور ہم ٹوٹ پڑیں. لیکن حضرت حسن نے فوراً اپنی امارت کا عہدہ واپس لیتے ہوئے، اپنا دعویٰ واپس لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. 60,000 صحابہ کی ایک تعداد اور ساتھیوں کی تعداد کہتی ہے ہم تو آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ نے کیوں ایسا کیا اور صلح کر لی؟ تو حضرت حسن کا جو جواب تھا وہ سنہرے الفاظوں سے آج بھی لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ لوگوں میرے آدمی انہیں مارے یا امیر معاویہ کے آدمی مجھے مارے، میرے ساتھیوں کو دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت ماری جائے گی، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا. اس لیے ہم صلح کرتے ہیں اور امیر معاویہ کو اپنا امیر مانتے ہیں. یہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت حسن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو زندہ کر کے دکھایا. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا ہے. آپ غور کرو، بس ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں. اور وہ بھی صرف 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف اتنا کہا جب کسی کا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس گھر میں 3 دن کے بعد تک چولہا نہیں جلے گا، اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ وہ کھانا پہنچائے گا، بس 3 دن سے زیادہ نہیں. ہاں، عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ غم کر سکتی ہے 4 مہینے 10 دن تک، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. عدت کو بھی اتنا سخت بنا دیا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر تک نہیں نکلنے دیا جاتا ہے، جبکہ عدت کے اندر یہ ساری شرطیں موجود نہیں ہیں. عدت کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں سے پہلے پردہ تھا آج بھی پردہ ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں بھی خوشبو نہیں لگا سکتی ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک بس یہی ہے، چوڑیاں نہیں پہنے گی، میک اپ نہیں کرے گی، اپنے گھر کے اندر بھی وہ جو ہے بس یہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے. اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھاتی ہے تو عورت
پردے کے ساتھ ساتھ عدت کے دنوں میں بھی وہ اپنے گھر سے نکل کر مدرسے میں پڑھانے بھی جا سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ آگرہ میں اگر اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو وہ آگرہ جا بھی سکتی ہے، گوالیر جا بھی سکتی ہے اور آ بھی سکتی ہے۔ عدت کا یہ مطلب کھلے آسمان کے نیچے نہیں، عورت گھر کے اندر کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہاں غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو، یعنی جن لوگوں سے نکاح جائز ہے ان کا آنا جانا نہ ہو۔ عورت گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے بھی رہ سکتی ہے، بشرط یہ کہ غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو، عدت کے اندر بھی۔ تو بس اتنا ہے۔ لیکن حضرت حسین کا ماتم، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے، وہ کیسے زندہ ہے یہ شعور ہمیں نہیں ہے۔ بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی پر تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل نبی اکرم کے پاس آتے تھے وحی لے کر، نبی کو تو جبرائیل دکھتے تھے لیکن صحابہ کو جبرائیل نہیں دکھتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل جاتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، جبرائیل ہیں، ہمیں نہیں دکھتے ہیں۔ ایسی ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ شہید زندہ ہیں، کہاں کیسے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہماری نظریں ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شہیدوں کی زندگی کا تبصرہ کر سکیں اور دیکھ سکیں۔ شہید زندہ ہے، شہید پر زندہ کے قانون لاگو ہوتے ہیں، شاید آپ کو نہیں معلوم۔ بس آخری بات، جب غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ، جو 70 صحابہ شہید ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دفن کرتے وقت جو حکم دیا تھا وہ حکم ہمیں بتا رہا ہے شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابیوں یہ 70 صحابہ دفن کیے جائیں گے، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فی دمائہم، لوگوں ان صحابیوں کو تم دفن کرو جیسا جس کے جسم پر جو خون لگا ہوا ہے اس کو انہی کے خون میں دفن کرو، دھولا نہیں جائے گا، خون کو دھولا نہیں جائے گا، کپڑے جیسے جن کپڑوں میں خون لگا ہے ان کو دفن کرو، یہ بخاری کی حدیث ہے، ان کو ان کے کپڑوں کے اندر دفن کرو، اسی خون کے اندر دفن کرو۔ صحابہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وَلَمْ يُغَسَّلُوا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، بغیر غسل دیے ہوئے ان کو دفن کرو۔ صحابہ کرام ابھی دفن کرنے میں کچھ پس و پیش کر رہے ہیں، ایسی کیسے دفن کر دیں، ابھی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بغیر جنازے کی نماز کے کیسے دفن کر دیں؟ نبی اکرم نے صحابہ کی ان نظروں کو پہچان لیا تو فرمایا وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، نماز جنازہ کا انتظار نہ کرو، ان کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے گا، اس لیے کہ نماز جنازہ میت کی ہوتی ہے، مردے کی ہوتی ہے، اور شہید مردہ نہیں ہے، اس لیے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ان کو ایسے ہی دفن کر دو، ایسی انہی کپڑوں میں، انہی خون کی حالت میں، بغیر غسل دیے ہوئے، بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے ان کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی زندگی کا علم ہمیں نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اس لیے جو زندہ ہے اس کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا تو میں اتنا بولوں گا اور میری تمنا یہ ہوگی کہ میں میدان جنگ میں لڑوں، لڑ کر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر دنیا میں جانے کی تمنا کروں، میں دوبارہ لڑوں اور لڑ کر پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر جنت میں جانے کے بجائے پھر دنیا میں آنے کی کوشش کروں گا اور تمنا کروں گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں پھر جنگ کروں، لڑوں، جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت کا جو مقام اور درجہ جنت کے اندر ہے وہ جب شہید اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ واپس دنیا میں نہیں جاتی، لیکن شہید زندہ ہے اور زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جو نبی بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کریں
پھر اس شہادت پر کوئی آدمی روئے اور ماتم کرے، اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی، اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا؟ تو ہمیں روزوں کی اہمیت سمجھنا چاہیے اور روزوں کی قدر و قیمت سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو دین شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، محرم کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی اس مہینے میں خرافات و بدعات کا جو بول بالا ہے اور جو عروج پر ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔